السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلوگ لے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پر جا کر آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ جو بھی ہمارے میسیجز ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ زیب قریشی ٹی وی کے نام سے ہم آپ دستیاب ہیں یوٹیوب پر، اور یہی ٹک ٹاک پر بھی ہم اسی نام سے دستیاب ہیں۔ جناب، خبریں یہ ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اپنا چالاک پنا دکھا رہا ہے۔ ہندوستان نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف جو ہے وہ ہنگامے کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں پہ نیپال نے جو ہے لتاڑ دیا ہے ہندوستان کو، اور نیپال جو ہے بالکل سخت آنکھیں دکھا رہا ہے، اور جو ہندوستان کے ساتھ جو تجارت ہوتی تھی نیپال اب اس کو چھوڑنے کی کہہ رہا ہے اور چائنا کی طرف آ رہا ہے۔ ادھر چائنا نے جو ہے اپنے بحری جہاز جو ہے وہ انڈین سی میں اتار دیے ہیں وہاں پہ، تو یہ بڑا زبردست ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ نور خان بیس کے اوپر اپنے جہاز بھیجے ہیں، جس میں دھڑا دھڑ اسلحہ جو ہے چائنا سے جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے پاکستان۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ میدان کا جو ہے سوچ بچار کر لیا گیا ہے، اور بڑے پیمانے پہ جو ہے اسلحہ آ رہا ہے۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی مدد سے انڈین دہشت گردوں نے جو ہے اپنی پراکسی طالبان کے ذریعے کل 3 ملکوں میں جو ہے حملہ کروایا۔ ایک تاجکستان، وہاں پر انہوں نے چائنیز جو نیشنل ہیں ان کو مارا۔ دوسرا انہوں نے وائٹ ہاؤس پہ حملہ کرایا، امریکہ کا جو وائٹ ہاؤس ہے جہاں پہ سارا نظام کاروبار چلتا ہے ان کا، وہاں کروایا، اور وہاں پہ ایک لیڈی جو سیکیورٹی آفیسر تھی اور ایک آدمی گولی لگوائی۔ کل تک ہمیں خبریں جو آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسی ٹائم دونوں مر گئے ہیں، لیکن پھر بعد میں یہ خبر آئی کہ نہیں جی مرے نہیں ہیں، بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے۔ لیکن آج یہ خبر آ رہی ہے کہ جی وہ جو خاتون تھیں سیکیورٹی آفیسر وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اور جو مین ہے وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ امریکہ میں جو ہے جو افغانی زیادہ تر گئے ہیں وہ جو بائیڈن اپنے ساتھ لے کر گیا تھا جب وہ افغانستان کو چھوڑ رہا تھا، یعنی تو اس وقت جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر اچھا اسی ٹائم طالبان نے کیا کرا کہ اپنے لوگوں کو فٹ کرا دیا، یعنی وہ طالبان وہ بن گئے کہ جی ہم نے بھی مدد کری ہے امریکہ کی، ہم نے بھی مدد کی امریکہ کی، اور وہ پہنچ گئے۔ بہرحال طالبان نے اپنے پوے ہر جگہ فٹ کر دیے۔ تو ایک تو طالبان رجیم کی طرف سے جو ہے دہشت گردی ہوئی ہے امریکہ میں، امریکہ کو انہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ لوگ دنیا میں یہ کہتے پھر رہے ہیں، اسپیشلی برطانیہ میں لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ دوسرا جو ہے 9/11 ہوا ہے۔ اب ایک تو انہوں نے یہ حملہ کیا انڈیا کے کہنے پہ، دوسرا چائنا کی کمر توڑنے کے لیے اور تاجکستان سے بدلہ لینے کے لیے انڈیا نے کیا کروایا، اپنے کتوں کے ذریعے، اپنے دہشت گرد اغوانوں کے ذریعے، طالبان رجیم کے ذریعے انہوں نے تاجکستان میں حملہ کروایا۔ تو وہاں تاجک گورنمنٹ جو ہے وہ سخت نالاں ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ری ایکشن ضرور دیں گے۔ دوسرا چائنا جو ہے وہ بفر گیا ہے، اور چائنا کہہ رہا ہے کہ جی ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ کہ اب طالبان نے سوچا نہ سمجھا، ایک مکار عیار دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اب بہت بڑے پیمانے پہ لڑائی نظر آ رہی ہے۔ ادھر پاکستان نے آج ڈکلیئر کر دیا، چونکہ کل پاکستان میں بھی طالبان نے حملہ کرا تھا۔ اب یہ پاکستانی طالبان اور امریکن طالبان، اسے افغانی طالبان کی بات نہیں رہی، اب طالبان ایک ہی ہے۔ وہ جو دہشت گرد ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اب ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے خیال میں اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور پاکستان میں فوج کو زیادہ اپنے بارڈروں پہ آ جانا چاہیے، اور جو ہمارے علاقوں میں گھس گئے بمبارڈمنٹ کر کے ان کو تباہ کریں۔ ان کی جو فصلیں ہیں ان فصلوں کو آگ لگا دی جائے، جو کہ منشیات کی فصلیں ہیں، جس میں بھنگ
پیدا ہوتی ہے، جو پپیز کے جو درخت لگے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک پروپیگنڈا بھی انہوں نے جعلی شروع کیا ہے جو افغانستان کے لیے کر رہے ہیں انڈین لوگ. تو بہرحال اس سے بھی ہم نبٹ رہے ہیں. یہ محاذ ہمارا ہے، میڈیا والوں کا، ہم اس محاذ پہ ان سے لڑ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. الحمدللہ کل رات کو بھی 2 کو چاروں شانے چت کیا، ایسی بات نہیں ہے. اچھا جی، بات یہ تھی کہ اب پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہم جو ہے کسی بھی وقت جو ہے حملہ کر سکتے ہیں. اب وہاں پسوڑی پڑی، ادھر طالبان اپنی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، اچھا کچھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عراق کا جو بیس ہے وہاں پہ کچھ ہلچل نظر آ رہی ہے، امریکن جہازوں کی آنیت جانیاں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو مجھے کچھ ایسا، یہ جو تمام شواہد جب آ رہے ہیں ان سے جو دماغ میں ایک پکچر بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے ود ان ڈیز اور ود ان آورس، آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ ہے کہ پاکستان بہت نالا ہے، پاکستان بہت غصے میں ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے. اچھا پہلے تو ہم سمجھا رہے تھے امریکہ کو، امریکہ نہیں مان رہا تھا. امریکہ کے اوپر حملہ کروانے میں انڈیا اور اسرائیل شامل ہیں، چونکہ دونوں افغانستان میں بیٹھے ہیں. اور انہوں نے اچھا ایک پروپیگنڈا کل انہوں نے اور رات کو کیا کیا کہ جی پاکستان اسرائیل سے دوستی کر رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے والا، جبکہ بالکل اپوزٹ ہے، بالکل غلط بات ہے. پاکستان تو خاک بھی نہیں بھیجتا. جبکہ افغانی مل گئے، افغانیوں نے کہا کہ جی ہم اسرائیل، جیسے ہی 15 اگست کو طالبان نے کنٹرول سنبھالا تھا تو جو ان کا وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا، سہیل کیا نام ہے قطر میں، اس نے کہا تھا کہ جی ہم اسرائیل سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اسرائیل کو قبول کر لیں گے. یہ افغان لیڈر کی اپنی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. بہرحال دیکھیں جی اب تو ہو گیا ہے. اب تو چاہے لڑائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر لکھا ہے یہ بات تو یہی لکھا ہو. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے جو قبائلی لوگ ہیں ماشاءاللہ سب پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، سوائے چند نا سمجھ لوگوں کے. میں نا سمجھ ہی کہوں، میں غدار تو نہیں کہہ سکتا، نا سمجھ ہی کہوں گا. ویسے ہیں تو وہ غدار، لیکن نا سمجھ ہے میری نگاہ میں. اور ہمارے جو بنو کے قبائلی ہیں، لکی مروت کے عوام نے لوگوں روڈوں پہ نکل آئے ہیں اور اپنی افواج کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. تو جناب یہ تو تھی تھوڑی بہت خبریں. اور جب سے پاکستان نے جو بلاسٹک اینٹی شپ کا تجربہ کیا ہے اس کے بعد سے جو ہے تاریخ کچھ بدل سی گئی ہے، اور کچھ ایسے ہتھیار پاکستان نے سینے سے لگا کے رکھے ہیں جو کہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ ہوگا انڈین آرمی کے لیے. انڈین آرمی جو ہے وہ ایک دم دل چھوڑ چکی ہے اور ان کا ذرا بھی موڈ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے پنگا لے. تو جناب بس یہ تھی کچھ خبریں جو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ میرے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو محفوظ رکھے ان طالبان رجیم کے شر سے جو کہ شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک نعرہ لگایا تھا بزرگوں نے، میں اس لیے دہراتا ہوں یہ نعرہ کہ میرے بچوں بھولنا نہیں یہ نعرہ. اب میں ہندوستانی مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ہندوستانی مسلمان بچوں یہ نعرہ تمہارے لیے، اب تم لگانا شروع کر دو. بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے مسلمستان. جب تم مسلمستان لے لو گے پاکستان خود جڑ جائے گا، اور پھر گریٹر پاکستان یا گریٹر اسلامک ورلڈ یا گریٹر مسلمستان بن جائے گا. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.